لوگوں نے ساتھ دیا میرا، لیکن عددی اعتبار سے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ غربت اور افلاس انسان کو کفر کی طرف مائل کرتا ہے۔ جس طریقے سے آج لوگ خدا سے جنگ کر رہے ہیں، یقیناً اس وقت بھی میرے خلاف میں جنگ کر رہے تھے۔ ان کے سامنے دولت کے انبار تھے، دنیا کی لالچیں تھیں، اور ہتھیلی میں جنت دکھائی جا رہی تھی۔ یہی وہ سبب تھا میرے الیکشن میں عددی اعتبار سے کامیاب نہیں ہونے کا۔ پھر آج ایک تشہیر چل رہی ہے، پبلسٹی ہو رہی ہے، مجلس کے کارکن یہ بولتے پھر رہے ہیں کہ کہاں جیت سکتے، 2 وقت الیکشن ہار گئے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، تھیلوں سے نوٹیں لڑکائے جائیں گے اور لوگوں کو خریدا جائے گا۔ میرے سامنے بھی کچھ لوگ آ کے ایسا کہنے لگے، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ میں نے بولا نا امیدی کفر ہے، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، میری نظر اسباب پر نہیں بلکہ میری نظر مسبب الاسباب پر۔ دنیا نے دیکھا حال ہی میں کہ لیبیا کے 40 سال کے حکمران کرنل غزافی کا کیا حال ہوا۔ تنو سونا تھا، ہتھیار تھے، اس کے باوجود ایک ایک دانے کے لیے ترستے رہے اور چھپتے پھرے۔ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے عوام کے حقوق کی حق تلفی کیا، شریعت کا مذاق اٹھایا، صحابہ کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا۔ قدرت نے ایسا حشر غیروں کے ہاتھ سے کروا دیا، اور حسن مبارک مصر کے حکمران جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے۔ عراق کے صدام حسین کو تختیدار پر چڑھنا پڑا 9 لاکھ ریپبلکن فوج رکھنے کے باوجود۔ میں بولا اگر تم لوگ مسلمان ہیں، تمہارا ایمان پختہ ہے، تو تمہارے عزائم بلند ہونی چاہیے اور اللہ کی ذات سے برابر قائم خواہ کی کامیابی کی امید وابستہ رکھنا چاہیے۔ ارے کوشش نہیں کریں گے اور وہ غنڈوں سے ڈرتے رہیں گے تو پھر یاد رکھو ڈرنا صرف اللہ سے ہے، اور کسی اور شخص سے اگر آپ ڈرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جائے گے۔ اسے شرک کے خفی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بندے کے، لیکن شرکی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کی ذات میں کسی کو مداخلت کرتے ہوئے معاف نہیں کر سکتا پروردگار۔ خدا را تم شرک میں مبتلا مت ہو جاؤ مسلمانوں۔ یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خیر امت ہوں، اور اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہارا کام لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، برائی سے معاشرے کو بچانا ہے۔ اور جامع نظامیہ کا ایک فتویٰ ہے کہ اپنے شوہروں کے ناموں کو تبدیل کر کے ووٹ مت استعمال کرو، ایسا کرنا حرام ہے۔ اپنے باپ کا نام بدل کے ووٹ استعمال مت کرو، ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو بوگزنگ مت کرو۔ یہ جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے۔ ایسا کریں گے تو اپنی آخرت کو خود اپنے ہاتھوں سے غارت کرنے کے مانند ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ اصلاح کر رہا ہوں تم لوگوں کو، اصلاح کی طرف تم کو راغب کر رہا ہوں۔ میں کوئی جذباتی نعرے یا سرتک کا علاوہ بنانا نہیں چاہتا اپنی گفتگو کو، جو ہے میں آپ کو جو ہے نا ایک ہوش بیدار کرنا چاہتا ہوں، نہیں تو وہ والی بات رہے گی مدتوں سے آرزو تھی ہوش کی، ہوش جب آیا تو ہم دیوانہ بنے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہوش سے کام کرو، جاؤ جا کر سوچو کہ 15 سال سے ایک شخص کو ہم نے کامیاب بناتے آئے، ایم ایل اے رہا ہو ہمارا، ہماری بستیوں میں کتنا آیا، ہمارے مسائل کو کتنا حل کیا۔ پہلے یہ سوچو کتنے بار آپ اپنے ایم ایل اے سے ملاقات کر سکے اپنے مسائل کے لیے۔ آج کتنے مسائل ہیں، غریبوں کے لون کا مسئلہ ہے، کاروبار کے لیے لون کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے سلنڈرز کا مسئلہ ہے، مشینوں کا مسئلہ ہے، جو لوگ گھروں میں کرائے کے رہتے ہیں ان کو ذاتی گھر کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، پولیس کی دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ کوئی آ رہا ہے آپ کی آواز کے اوپر؟ کوئی ایم ایل اے آ رہا ہے؟ کبھی دیکھے نوجوان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کبھی ایم ایل اے سے مل سکے جا کر؟ وہ جوبلی ہل، بنجارہ ہل میں رہتے ہیں۔ میں آپ کے درمیان میں پڑوس میں
عمر ہوٹل کی نکڑ کے اوپر آپ کی مہیا ہوں گا. جب آپ آواز دیے 5 منٹ کا راستہ میرے کو اندر آنے کے لیے, کیا وہ ایم ایل اے کو پسند کریں گے منتخب کرنا, یا جو آپ کو آسانی سے دستیاب ہو جائے گا اس کے لیے جو ہے نا آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے؟ بولو مسلمانوں, میری آواز تو سمجھ رہے یا نہیں؟ کس کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے؟ جو آپ کو قریب میں رہنے والا یا جوبلی ہل بنجارہ ہل میں رہنے والا؟ سب نہیں بول رہے ہیں, سب خالی مسکرا رہے ہیں. یہ ہوئی نا آواز. عزیزان محترم, ایک وہ زمانہ تھا, میرے بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب جناب صلاح الدین صاحب اویسی جب الیکشن لڑتے تھے تو یہ نوجوان جاتے, ہم محنت کر رہے ہیں, کچھ کھانے کے لیے پیسہ چاہیے, تو کیا جواب ملتا تھا میں بتاتا ہوں. حضرات, آپ الدین کی, اسد الدین کے جو الیکشنوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے, کبھی سوچے آپ لوگ کہ آپ کا پیسہ ہے, آپ کے اتحاد کا پیسہ ہے. ایک میڈیکل کالج جو ڈاکٹر وزارت رسول خان نے نادر اللہ بھاسکر راؤ کی حکومت کو تائید کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ایک انجینئرنگ کالج, ایک میڈیکل کالج کا اجازت نامہ حاصل کیا. اس میڈیکل کالج کی ایک ایک سیٹ 1984 عیسوی سے 50 لاکھ میں بیچی گئی. جو بچہ میرٹ پہ آتا پیسے نہیں دے سکتا, یا کوئی لڑکی میرٹ میں آتی پیسے نہیں دے سکتی, کیا جواب ملتا؟ ارے یہ پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں, جاؤ جا کے اس کی شادی کروا دو, جوڑے کے رقم دے دو کہہ کر یہ جواب دے کے ان کی دل آزاری کر کے چلایا گیا. ایسے کئی واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ ملت کا ہے جو صرف 2 لڑکوں کی ذاتی جائیداد میں تبدیل ہو گیا. سالانہ 150 میڈیکل کالج کے 50 لاکھ روپے سے لگا لیجئے, 150 انجینئرنگ کالج کے 25 لاکھ روپے سے خالی 2 کالجوں کی آمدنی لگا لیجئے. آج 30 سال کا عرصہ ہو گیا, ہزاروں کروڑ روپے. کبھی ملت کے لیے کام آئے پیسے؟ نہیں. اپنا اقتدار کے واسطے, ایم ایل اے بننے کے لیے, ایم پی بننے کے لیے, وہ بھی کسی کشن ریڈی کو ہرانے کے لیے وہ پیسہ استعمال نہیں ہوتا, کسی جناردن ریڈی کو یا وشنو وردھن ریڈی کے خلاف میں نہیں, ارے ان کو ہرانے کے لیے پیسہ استعمال ہوتا جس نے یہ بستیوں کو آباد کیا, جس کو قوم پیار سے غازی ملت محمد امان اللہ خان پکارتی. کون سا اسلامی جو ہے نا درس ہے یہ؟ امان اللہ خان نے تو لوگوں کو سروں کے اوپر چھت دیا یا رہنے کے لیے, جنگلوں کو آباد کیا, جماعت کو مضبوط کیا, آبادیاں بڑھائی مسلمانوں کی. تو جب جا کے مجلس کا ممبر پارلیمنٹ بنا, صلاح الدین نے کیا دیا قوم کو, اسد الدین نے کیا دیا قوم کو؟ لوٹے قوم سے, ملت کا پیسہ ذاتی جائیداد میں تبدیل کرے, سوئس بینک میں اکاؤنٹاں کھولے, دبئی میں شادی خانے بنائے, امریکہ میں جائیدادیں بنائے, یہاں پر سود پہ پیسے دے کر دینا, سود پہ سود کھاتے بیٹھے. یہ مسلمان کبھی آج ہندوستان میں RSS ایک تنظیم ہے ہندوؤں کی, جن کے 50 لاکھ مدرسے چلائے جاتے ہیں, اسکول, ان کے بچوں کو پرائمری اسکول سے لے کر 10th کلاس تک فری تعلیم دے دیے. بتاؤ مجلس اتحاد المسلمین کے بعد اتنے 1000 کروڑ روپے کے اثاثے ہیں, کتنے اسکول قائم کیے. 2009 میں الیکشن جیتے نا, جیتنے کے بعد اب پھر الیکشن آیا تو ان کو اسکول یاد آتا بابا نگر میں. اس لیے کیونکہ تحریک کی تلوار ان کی گردن پہ لٹک رہی ہے, کہیں الیکشن ہار جائیں گے بول کے ہیبت میں. الیکشن ہارنے کی ہیبت نہیں ہے ان کو. ہیبت کیا ہے؟ ہارنے کے بعد جو ان کو مصیبتیں آئے گی, پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑے گا, جو ملت کے اثاثے جمع کر کے رکھے ہیں وہ اثاثوں کو قائم خواہ ایوان میں آواز اٹھا کے قوم کو دلائے گا. وہ اثاثے چلے جائیں گے تو ہیبت چھٹی بھی ہے. کیا ہونے والا ہے ہمارا؟ آج گلی گلی دورہ ہو رہا ہے. کیسا ہے دورہ؟ بارکس میں 2 جلسے تحریک ہوتے کی بکیٹ لے کے باتھ روم کو جانا آنا شروع کرے. بارکس کا دورہ کیسا؟ اتنی پولیس, لیڈیز پولیس بھی ڈال دی. اب وہاں پر ایم ایل اے جو, میں تو کیسا آیا آپ لوگوں کے درمیان سے, خان صاحب کیسا آتے تھے بستی کے اندر, آواز دیو, آگے چائے والے صاحب کے غوث بھائی کی دکان پہ بیٹھ کے چائے پی کے جاتے تھے. خان صاحب جہاں آواز دیو وہاں پر بجاتے تھے, ہاتھ اٹھایا جا رہا وہاں سے. اسی طریقے سے امان اللہ خان کا بیٹا ہے, اس کی رگوں میں وہی امان اللہ خان کا خون دوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کے درمیان میں آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے گا. کیا تمہاری عقلوں کے اوپر پتھر پڑے ہیں جو مجلس کا اور اکبر الدین کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں.
کیوں قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ معمولی سی چند پیسوں کے عوض کے لیے ارے ملت کے مسائل اٹھانا ہے. ایوان اسمبلی کے اندر بابا شرف الدین صاحب پہاڑی کی 2000 ایکڑ زمین، فرق خان نے تو 1000 کہا، 2000 ایکڑ زمین ہے وہ اسپیشل اکنامک زون کے تحت بھائی ایس نے پوری تباہ و برباد کر دیا. وہ زمین کو حاصل کرنا ہے ہم کو، جو اس کے لیے ایک آواز کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو الیکشنوں میں بنڈیاں نہیں، رکشے نہیں. ارے رکشے والوں کی جماعت بول بول کے جو ہے نا ووٹ لیتے گئے، بنڈی والوں کی جماعت بول کے ووٹ لیتے گئے، لیکن بنڈی والے کا بچہ بھی بنڈی ڈھکل رہا ہے، اس کا پوترا بھی بنڈی ڈھکل رہا ہے. مگر صلاح الدین کا بیٹا کیا ہوا؟ کروڑ پتی. صلاح الدین کا پوترا بیگم پیٹ حیدرآباد پبلک اسکول میں پڑھتا، ساتھ میں 2 گنمین 50 لاکھ کی گاڑی میں پھرتے، ہاتھ پہ 20 لاکھ کی گھڑیال، گھر کے اوپر سوئمنگ پول. میری قوم کے بچے جو ہے گندی نالی مچھروں کے اندر کھیل کود کے گلیوں میں جو ہے نا بڑے ہو رہے ہیں. ایک ٹائم کھانا مل رہا ہے، ایک ٹائم کھانا نہیں مل رہا ہے. تو ایک مرد آدمی صبح اٹھتا ہے تو ایک فکر سے، رات میں آ کے ایک فکر سے سوتا ہے. کیا ان لوگوں کی ترقی ہو رہی؟ کبھی ان کے بارے میں کوئی سوچا نہیں، صرف پیسے کمانا سوچا، پیسے کمائے. کل کے دن ڈاکٹر قائم خان آپ کے ووٹوں کے ذریعے سے منتخب ہوگا. یہ بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کے لیے سامان فراہم کیے جائیں گے، ان کے لیے کوچز ہوں گے، ان کی صلاحیتوں کو ابھارا جائے گا. یہاں علاج و معالجہ آج اتنا مہنگا ہو گیا کہ جو ہے ہمارے پاس کوئی ایمرجنسی بجٹ نہیں رہتا. اتفاقیہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ہمارے آدمی کو دوا کھانے لگے تو پیسے نہیں رہتے. بیوی کا سونا رکھنا یا سود پہ پیسے لا کے علاج کرانا پڑتا. لیکن کل کے دن یہ حالت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. میں جانتا ہوں اس بستی کے کئی لوگ مجھ سے مستفید ہوئے، کئی لوگوں کا علاج میں نے کیا، چیلنجنگ علاج کیا جو ہے، اور وہ بھی مفت کیا یہاں پر کئی لوگوں کا. کل کے دن قائم خان دواخانہ بنائے گا یہاں پر، بہترین دواخانہ، جہاں پر دل کے امراض کے مریضوں کو جو ہے نا عثمانیہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہیں پر علاج ہوگا. گردے خراب ہوتے ہیں آج کل بہت زیادہ، شوگر کے مریضوں کو، ان کے لیے ڈائلسس یونٹ ہوگا. ہماری ماں بہنوں کی، بچہ اور زچہ کی جو ہے نا علاج کے لیے میٹرنٹی چائلڈ کیئر سینٹرز قائم کیے جائیں گے یہاں. یہ اسی وقت ممکن ہوگا جیسا کہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے، if mind doesn't know how can the eye see it. اگر میری نظر کو یہ معلوم نہیں کہ یہ 70 صاحب بیٹھے ہیں سامنے، دماغ کو معلوم نہیں ہے تو میری آنکھوں سے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں. اسی طریقے سے لیڈر کو عوام کے مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے. وہ اسی وقت ممکن ہے، یہ کالی گاڑی میں پھرنے سے جو ہے نا نہیں واقف ہوتے. اب واقف ہوتے، پان کے ڈبے پہ لیڈر کھڑے رہا، وہاں ان سے بات کیا، ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیا، نکوڑوں پہ چبوتروں پہ بیٹھ کے زندگی گزارا، تو جب اس کو معلوم ہوتا کہ عوام کی کیا درد ہے، عوام کی کیا تکلیف ہے، عوام کا کیا دکھ ہے. میں بیٹھتا ہوں نا آپ کے درمیان میں، رہتا ہوں نا آپ کے. دیکھتے ہوں گے عمر ہوٹل سے اندر جب آتے بابا نگر میں، دن میں 1 2 وقت 4 وقت تو قائم خان کو ٹہلتا ہوا نظر آتا ہوں گا آپ کو وہاں پر سے، ہے نا. تو کیا ارادہ ہے پھر آپ کا؟ آنے والے تحریک کو جو ہے نا حق میں آپ کو ووٹ دینا ہوگا، دینا ہے نا یا نہیں؟ ان ظالموں کے جو ہے نا لینڈ گرابنگ کر رہے ہیں بستی کے اندر، 1 پلاٹ 4 کو بیچتے ہیں، اور یہ الیکٹرک کے میٹر آپ کے باہر آ گئے. میں نے پوچھا لائٹ والوں سے کیا بات ہے بھائی، یہ لائٹ کے میٹر کیوں باہر ہے؟ صاحب بہت چوری ہوتی صاحب یہاں پر لائٹ کی. یعنی آپ کو چور قرار دیا جا رہا، آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا. لیڈر کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہماری عوام کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا جائے، ان کی عزت کے اوپر آنچ آنے نہ دیا جائے، اور وہ پلٹ کے جو ہے نا احتجاج نہیں کرے ایسی حرکت کے اوپر. کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ ان کو پیسے آ رہے تھے، میٹر باہر لگا تو جو ہے لیڈروں کو جیب بھرے جا رہے تھے. لیکن جاؤ، امان اللہ خان کا بیٹا امجد اللہ خان بھی ایک کارپوریٹر ہے اعظم پورہ ڈویژن کا، اس کے علاقے میں کوئی بھی میٹر نہیں لگا باہر. وہاں بھی نوٹاں آئے تھے دینے کے لیے، پیر کے لیے خان صاحب کی طرح تو جو ہے بھاگ گئے. تو نوٹا کمانے سے، نوٹوں سے محبت نہیں ہے کیا ہم کو؟ ہے، مگر حلال کے نوٹا کھانے کی محبت ہے، حرام کے نہیں. لوگوں کا خون چوس کے کھانا نہیں ہم کو، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے نہیں کرتے، بلکہ جو ہے نا ان کے زمینوں کا تحفظ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا تحریک اور امان اللہ خان نے تربیت دی ہم کو،
تو آج حالات یہی ہیں کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی آپ کے سامنے کہ جی تو اسی طریقے سے آج ملت کے ہزاروں کروڑ روپے 2 افراد کی ذاتی جائیداد میں تبدیل ہو گئے. اب آئیں گے تقریریں کریں گے, آپ کے جذبات کو بھڑکایا جائے گا, بی جے پی کو گالی, نریندر مودی کو گالی. ارے یہاں گالی دینے سے فائدہ کیا ہے؟ جاؤ پارلیمنٹ میں گالی دو مودی کو, ایوان اسمبلی میں بی جے پی کو گالی دو. تم کو یہاں گالی دینے کے لیے منتخب نہیں کیا, تم کو وہاں پر گالی دینے کے لیے منتخب کیا. اور گالی دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, بلکہ ملت کے مسائل کس میں عزیز ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اب تقریر کریں انہوں رام چندر جی اور کوشلیا کے بارے میں, نرمل میں حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک ٹولے کو نکلے, مسلم متحدہ محاذ کے ٹولے کو. اب وہ آگے تعمیر ملت کے وہ بڈھے ٹھڈے دکھ رہا نہیں, کچھ نہیں, لکڑیاں ٹیک لیتے ملت کے جو ہے. اب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اب انہوں تقریر کر رہے ہیں, اے ہندوستان یہ پولیس کو 15 منٹ کے لیے ہٹا دے, یہ فوج کو 20 منٹ کے ہٹا دے, ہم بتا دیں گے ہندوستان کو. کیا مطلب, کیا بتاتے؟ ایک صحیح چھری نہیں ہے تمہارے پاس, حقیقت کی بات کرو نا بھائی. مسلمانوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں کیا اس سے؟ اور پھر اس کے بعد تقریر کر کے مسلمانوں کو جو ہے جذبات میں لانے کے لیے وہ رام چندر جی کے بارے میں, ان کی والدہ کوشلیا کے بارے میں برے بھلے الفاظ استعمال کریں. اب نادان نوجوان نعرے تکبیر اللہ اکبر بولنا شروع کر دیا. ارے سمجھو قرآن کا حکم کیا ہے. جیل کو چلے گئے, اس کے بعد تقریریں ہونے لگی, ہم کانگریس کی مخالفت کر رہے تھے اسی لیے ہم کو جیل بھیجا. یہ نہیں بولے یہ قرآن کا حکم تھا. سورہ انعام کی 108ویں آیت میں لا تسبوا الا الذین من دون اللہ لا یسبہ اللہ عدوا بغیر علم, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام میں فرما رہا ہے تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو جس کی وہ پرستش کرتے ہیں, کہیں وہ پلٹ کے تمہارے حقیقی خدا کو برا نہ بولے. قرآن کا حکم تھا. اکبر الدین دین سے واقف نہیں, قرآنی تعلیمات سے واقف نہیں, خالی کوئی سکھا دیا تو آگے کھڑے رہ کے طوطے کی طرح بکتے, گائے جو ہے نا گھاس چاپتی ویسا تقریر کرتے. اسی طریقے سے بول دیے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا, جائے جیل کو. پھر جا کے کانگریس کے پیرا پڑے. یعنی ایسے دفعے ان کے اوپر لگائے گئے تھے. سنجے دت پہ ہے, میمن کے اوپر ہے, بمبئی کے جو ہے بم بلاسٹ میں, ان کو ضمانت نہیں ہو رہی. ان کو کیسا ضمانت ہو گئی؟ کیونکہ غلامی لکھ کے دے دے کے آئے. پھر سے ہم بچے ہیں, نادانی کر لیے, معاف کر دو ہم کو. اور اس کے بعد آج اتحاد کی دہائی کی بات کی جا رہی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں یہی محمد پہلوان نے یہ بچہ ابراہیم یافعی 99 کے الیکشن میں, 2004 کے الیکشن میں کیا اکبر الدین کا کام نہیں کیا انہوں نے؟ اکبر الدین کو جتانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا یہ لوگوں نے. لیکن اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ 2007 میں بنڈلا گھوڑے کی زمین کا جو ہے نا بٹوارے کا جھگڑا پیدا ہوا. تو پہلوان بولے میں اتنا حصہ نہیں دیتا, انہوں بولے میں ایم ایل اے ہوں, میرا بھائی ایم پی ہے, میں حیدرآباد کا بال ٹھاکرے ہوں, میں جتنا بولے اتنا دے دینا. میری جوتی جس کے سر پر رہی وہ تاج بن جاتی ہے کہ بڑے بڑے باتیں کرنے لگے. عرب کی پھر گئی, تنگ کرنا شروع کرے. جب بھیجا پھر گیا, پھرتے کی جھگڑا ہوا وہاں پر, ارے ترے بولتے کی وہ دکان پہ سے لیے, انہوں ٹوپے, انہوں گولی مار دیا, بچہ مر گیا. اب صدر, مسلمانوں کا صدر بولتے اپنے آپ کو, اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا 100 جلسے کرنا شہر میں پھر کے ان کے خاندان کو برباد کر دو بول کے؟ ارے اس وقت نہیں کرے جلسے, جا کے احتجاجی جلسے. سعید آباد کے مسلمانوں کو جو ہے نا سعید آباد کی پولیس گرفتار کر لی, تو وہاں کی ان کے گھر کی خواتین, نوجوان لڑکیاں جا کے سعید آباد پولیس اسٹیشن پر احتجاج کرے. تو اس وقت آئے اسد الدین وہاں پر؟ کیا وہ ہماری ماں بہنیں نہیں تھی؟ نہیں آئے وہاں پر, جیل کو بھیج دیا گیا ان کو. لیکن اکبر الدین زخمی ہوئے, 2 بچے ان کے زخمی ہوئے, 1 بچہ مر گیا, تو وہ کوئی پرسان حال نہیں. اکبر الدین کا تماشا ہوا یہ ہاسپٹل سے وہ کیئر ہاسپٹل کو, کیونکہ یہ کیئر لیس ہاسپٹل تھا, کہیں بجھ جائیں گے یہاں پر بول کے, کیئر لیس ہاسپٹل کو لے کے, کیئر لیس ہاسپٹل میں علاج کرائے وہاں پر لے جا کے, یہ کیئر ہاسپٹل میں, کیئر لیس ہاسپٹل سے نکالے. اب اس کے بعد تقریریں ہوئی. ارے محمد پہلوان تیرے کو تو جو ہے, کس کی تقریر؟ اسد الدین کی. تیرے کو تو 250 روپے کی پستل کی گولی سے نہیں ماروں گا, بلکہ تیرے کو میڈیکل ہال پہ 2 روپے کی دوا کے لیے بھیک مانگنا پڑے گا. مسلمانوں, رزق کون دیتا ہے تم کو؟ کون دیتا ہے؟
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تمام رینگتی ہوئی مخلوقات کو رزق دینے کا ذمہ اللہ کا۔ لیکن اسد الدین کہاں سے رازق الرحیم ہو گئے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں۔ اور تو اور کہنے لگے ارے محمد پہلوان تیرے کو دفن ہونے کے لیے زمین تنگ کر دوں گا یہاں پر، یعنی انہوں جبریل امین ہو گئے جو ہے، میکائیل اسرائیل علیہ السلام ہو گئے، خبر کے اندر انہوں دبا رہے ہیں سب کچھ۔ ارے کیا ظلم ہے بھائی، یہ مسلمانیت ہے، یہ اتحاد، پھر اتحاد مسلمانوں کا، کس کے خلاف میں اتحاد؟ مسلمانوں کے خلاف میں جنگ لڑ رہے ہیں آپ، ان کے خاندان کو تباہ و برباد کر دینا چاہ رہے ہیں آپ۔ ارے آپ کی ذمہ داری یہ تھی، قرآن کے مطابق سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان میں صلح کرائی جائے، اور اگر ایک گروہ نہیں مانتا ہے تو اس سے اس وقت تک کے لیے لڑو جب تک کے لیے وہ خدا کے احکامات کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ گئے بارکس کے لوگ مسجد کے امام کی امامت میں، دارالسلام کو بے عزتی اٹھانا پڑا، وہ معاملے میں نہیں بولنا، وہ معاملے میں بولے تو میں تمہارے سے بھی دشمنی کرتا ہوں بول کے چلا دیا امام صاحب کو۔ یہ اسلام ہے؟ پھر کس سے اتحاد؟ بتاؤ مولانا، کس سے اتحاد کریں؟ ان کو ایم ایل اے بنانے کے لیے، ایم پی بنانے کے لیے صرف نوٹا بٹورتے رہو اور قوم کو رسوا کرتے رہو، فساداں کراتے رہو، بھڑکاؤ، بھاشن دیتے رہو، بھڑکا کے تقریریں، فرقانہ فسادی تقریریں کرتے رہو، وہ بھی بابا نگر میں آ کے، ریاست نگر میں آ کے۔ ارے آپ کے شعور کو بیدار کر رہا ہے یہ جلسہ، اٹھو۔ 15 سال سے دیکھ رہے ہیں ایک شخص کو جو ہے نا ایم ایل اے، لیکن آپ کے مسائل پسے پشت ہے، میٹراں باہر آ گئے اور کیا کیا باہر آتا نہیں معلوم ہے میرے کو۔ حالات کو تبدیل کرو، کیا تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے آپ لوگ حالات کو؟ ویسی آواز نہیں آ رہی تبدیلی کی جیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ تعالیٰ بولو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ 30 اپریل کو تحریک کا نشان بتایا جائے گا آپ کو، یہ سارے گلیوں کی ذمہ داری لینا پڑے گا۔ ہر شخص کو میں قائم خواہ الیکشن نہیں لڑ رہے، بلکہ ہر شخص امیدوار سمجھنا پڑے گا اپنے آپ کو، ہر شخص کو کینڈیڈیٹ بننا پڑے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا پڑے گا۔ خاص طور سے ان نوجوان، جب اگر کچھ کام کر جانے کا جذبہ اجاگر ہو جاتا ہے نوجوانوں میں تو ملت کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانا بہت آسان بات ہو جاتی ہے، قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اگر نوجوان سوچ لیں کہ اب کی بار برابر تحریک کو جتانا ہے تو حالات بدل سکتے ہیں، نہیں پھر آ کے وہ عکاری مکاری کی تقریریں رو کے وہ ایسا میرے بھی ہوں مارے، 70 ٹاکے لگے، گولی پھنسی ہوئی ہے، یہاں سے ابھی نہیں نکلی جو ہے، ہگنے کے لیے 2 گھنٹے لگ رہے میرے کو، کھانے کے لیے 3 گھنٹے لگ رہے، گلتی کھا رہا ہوں، ریٹی پہ ہگ رہا ہوں، یہ سب بولے تو یہ ترس نہیں کھانے کے باتیں سمجھے نا، میرے بچے یتیم ہو جاتے میں ہار گیا تو ویسے باتیں نہیں۔ ایمانداری کی بات کرو، حق کی بات کرو۔ اب آئیں گے وہ سب ڈرامے ہوں گے آپ کے سامنے، یہاں آتے ہی لنگڑے ہو جاتے، پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز بھی ہو رہی دکھانے کی جو ہے۔ اب ڈونٹ ٹچ می جو پولیس والے پکڑے تو ڈونٹ ٹچ می، لیکن اب آپ کی یہ حالت ہے پھر ہماری خدمت کیا کرتے، پلٹ کے پوچھ لو، اتنا پوچھ لو۔ ارے کام کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے ہم بجانے والا ہونا پڑتا اور دماغ بھی ہونا اس کو، کیا خود بیمار پڑے تو خود علاج نہیں کر لیتے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، یہاں خود ڈاکٹر بھی ہے، اپنا علاج اپن بھی کرتا۔ حالات کو سمجھو مسلمانوں، سمجھے نہیں؟ اگر یہ حالات کو تبدیل نہیں کریں گے نا، ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ اس بستی میں اگر کوئی شکر بانٹنا بھی چاہے تو نہیں بانٹ سکے گا، شکر اگر بانٹنا چاہے تو نہیں بانٹ سکا۔ اب کیسا خوف ہے لوگوں کو، ارے نہیں بھائی میں اوپن آ کے کام نہیں کرتا، میں آپ کا کام کر لیتا ہوں جو آپ کے کئی گرے بھائی، نہیں وہ میرا کاروبار ہے تو فلاں ہے، یعنی اتنا خوف ڈال کے رکھے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ لوگ جو ہے نا اللہ سے ڈرانے کے بجائے جو ہے نا بندوں سے ڈر رہے ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو ان بستیوں کے اندر کیا ہوگا؟ جو ہے تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیو، خدا را توبہ کرو، کسی کا خوف مت کھاؤ، رزق دینے والا اللہ ہے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے، پتھر سے ہر جگہ انتظام ان کا ہے، اپنا کیا ہے تمام ان کا۔
ارے کوئی بندہ کسی بندے کو بھلا کیا دے گا جو خود ہے موت کی زد میں، دوسروں کو حیات کیا دے گا؟ ارے حسن فانی پہ ابھرنے والے یوسف کو کفن میں نہیں دیکھا شاید، 2 روزہ اپنی جوانی پہ نہ کر اتنا گھمنڈ، ایسے دریا تو بہت چڑھ کے اتر جاتے ہیں۔ قربتیں 2-3 دکھلا کر یہ عبرت نے کہا، یہ دارا ہے، یہ سکندر ہے، یہ کیکانوس ہے، سر پہ جو رکھتے تھے فخر کا تاج، آج وہ ہے فاتحہ کو محتاج۔ تو خدا را یہ غرور، یہ تکبر، یہ فرعونیت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج اتنا غرور ہو گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اکبر الدین ہندوستان کے کوئی بھی کونے سے نامینیشن ڈال کے آرام سے الیکشن جیتتا ہے، تو پھر چندرائن گٹے میں کیوں ہیبت بھائی 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 بول کے بھاگ رہے ہیں؟ کئی کو خرچہ کر رہے ہیں، جاؤ نا خیرتآباد سے لڑو، امبر پیٹ سے لڑو۔ ارے امبر پیٹ سے تم بولے مودی اگر حیدرآباد سے آ کے لڑ دیکھتا ہوں بول کے اسد الدین بولے، تو کشن ریڈی بولا آؤ امبر پیٹ سے لڑ کے دکھاؤ دو اویسی برادر۔ تو ہم نے فوری جو ہے نا حمایت میں اعلان کیا، اگر اویسی برادران میں سے کوئی بھی حمایت نگر امبر پیٹ سے لڑے گا بی جے پی کے خلاف میں، ایم بی ٹی تائید کرے گی بولیے، بری بات بولے؟ ہمارا دل کتنا کھلا ہے، صاف ہے، ملت کے لیے اتحاد، ملت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بی جے پی کے لیے نہیں۔ ارے بی جے پی کی تو خان صاحب نے کبھی کی دفن کر دیا۔ اب 7 حلقے ایسے ہیں یہاں پر، 7 حلقہ اسمبلی کے، پہلے تو بھی معاملہ الگ تھا، سوائے ایم آئی ایم کے ایم بی ٹی کے کوئی نہیں جیت سکتا یہاں سے۔ تو وہ گھبراؤ نہ، بی جے پی سے بی جے پی آ جائے گی تو مندر میں لکھ کے پڑھائے جائیں گے، چار مینار پہ زعفرانی جھنڈا لہرایا جائے گا، یہ سب باتاں گئے گزرے ہو گئے۔ خان صاحب 83 میں ختم کر دیے معاملے۔ تو اب یہاں پر اللہ مخلب القلوب ہیں، پروردگار سے میری دعائیں بھی ہے، اے اللہ ان لوگوں کے جو ہے نا عقلوں پہ سے پردے ہٹا، اللہ واسطے ایک بار تحریک کا ساتھ دیجیے۔ آپ خان صاحب کی خدمات کو مد نظر رکھیے، خان صاحب کے بیٹے کو ایوان کو بھیج کر دیکھیے کہ آپ کے مسائل کو کیسے اٹھائے گا، آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے آپ کے کام کروائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام سے گزارش کی جاتی کہ کل کے اس جلسے میں شرکت کر کے اس جلسے کو کامیاب کیجیے۔ ہاں شمع باد مسجد قادریہ۔ بڑے بھائی چلیے نیچے چلیے بھائی ذرا ہٹو بڑے بھائی۔
مسئلہ